السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ مسلسل ایک ہی حدیث بیان ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ تسلسل سے جو ہمارا 8 سے 10 منٹ کا کلپ دیکھیں گے تو الحمدللہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو نکات، جو باتیں اور جو درس اس میں ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو صرف یہ شروع میں یہ سن کر کے حدیث ایک ہی بول رہے ہیں، بولیں سو ہی بول رہے، تو یہ سمجھ کر آپ ویڈیو کو اس طریقے سے نیگلیکٹ نہ کریں، بلکہ مکمل آپ سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر دفعہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نئی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں۔ حدیث وہی ہے، بخاری کی روایت جو طویل حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے صحابہ کے گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اس میں جو ایک جملہ ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام باقاعدہ ان کے پاس تشریف لائے، جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل روزے رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم عورتوں سے نکاح کریں گے، تو یہ صحابہ اکرام کا یہ جذبہ جو تھا عبادت کا، نیکیوں کا، تو اس پر آقا علیہ السلام نے ان کی ان باتوں کو سن کر ان کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، یعنی ان کی تربیت فرمائی، ان کی نگرانی فرمائی، باقاعدہ ان کو دیکھا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ذہن و فہم میں کیا خیالات ہو رہے ہیں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو دیکھ کر ان کی تربیت فرمائی۔ یقیناً یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی کی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور نبی خاموش رہے تو یہ حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی کہ نبی کی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی کام ہو تو وہ بھی ایک سنت بن جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء اور محدثین نے جو سنت کے 3 اقسام بیان کیے ہیں، ایک سنت قولی، یعنی آقا علیہ السلام نے زبان سے کوئی چیز ارشاد فرمائی ہو تو اسے سنت قولی کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی عملی طور پہ اگر کوئی کام کیا ہو تو اسے سنت عملی کہتے ہیں یا فعلی کہتے ہیں، اور ایک اور تیسرا جو ہے سنت تقریری، یعنی آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہو، تو کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو نبی پر واجب ہوتا کہ اسے روکیں، اسی لیے آقا علیہ السلام نے جہاں کہیں بھی کوئی غلط بات دیکھی تو اسے روکا اور صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی۔ ایک تو یہ، اگر نہ روکتے تو وہ بھی ایک دلیل بن جاتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے وہ عمل ہوا تو وہ بھی صحیح ہے اور درست ہے۔ یہ ایک جو بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، یا پھر دادا دادی ہے، یا کسی مسجد کا متلی ہے، یا کوئی امام ہے، یا پھر گلی محلے کا بڑا ہے، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، یا جس کے ماتحت کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ بڑا ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آبزرو کرے، دیکھے چیزوں کو، یعنی لوگوں کی گفتگو کو دیکھے، خیالات کو دیکھے، ان کے اوپر توجہ کرے، نگرانی کرے، مانیٹرنگ کرے، باقاعدہ ان کے پاس تشریف لے جائے۔ یہاں پر خود آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی اصلاح فرمائی۔ ابھی انہوں نے وہ عمل نہیں کیا، اب اس روایت میں دیکھیں ابھی گفتگو چل رہی،
ایسا نہیں کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، ایسا نہیں کہ انہوں نے مسلسل روزے رکھ کر وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے یا پھر کمزوری آ گئی، ایسا نہیں کہ مسلسل انہوں نے رات بھر نماز پڑھ کر نیند کی کمی کی وجہ سے ان کو کچھ نقصان ہوا، نہیں، ابھی صرف گفتگو چل رہی، اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے قدم پر ہی روک دیا۔ یہ ایک کمال ہوتا ہے ایک لیڈر کا، ایک بڑے کا، کہ جب یعنی دور اندیشی کہ آگے چل کر کیا ہو سکتا۔ اب ہمارے گھروں میں جو بڑے ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ بچہ یہ حرکتیں کر رہا، معلوم ہے کہ بچہ آج گالیاں بک رہا، معلوم ہے کہ بچے کی زبان سے یہ لاپرواہی کے جملے نکل رہے، معلوم ہے کہ گھر کی عورتوں سے عقیدے کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں نکل رہی کہ کوسا اللہ بولیا، نیلی چھتری والا جانے، اوپر والا جانے، یہ سب عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کی شان میں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے جملے نہیں کہا جا سکتے۔ جب ایک گھر کا بڑا ایسے جملے سنے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے۔ اللہ کو اللہ میاں بولنا معاذ اللہ، تو یہ سب جملے ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے گھر میں بے عملی ہو، نماز کے حوالے سے سیریلوں کی بات چل رہی ہے، تو ایک بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باقاعدہ نگرانی کرے۔ ایسا نہیں کہ خاموشی سے بیٹھتا رہے اور ہر چیز کو نیگلیکٹ کرتا رہے اور لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اچانک جب ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کوئی بڑا کام کر لے اور بڑا نقصان ہو جائے، اس وقت پچھتا کر بندہ جو ہے افسوس کرتا رہے۔ یہ کمال ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک آنے والے ہر لیڈر کو، ہر قائد کو ایک ایسا رہنمائی اصول بنا کر دے دیے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کے حدیثوں کو، سیرت کو اگر پڑھے گا بندہ تو وہ دنیا کا بہترین باپ بھی بنے گا اور بہترین شوہر بھی بنے گا اور بہترین ایک مینیجر، سپروائزر، ایک امام، ایک متولی اور ہر ایک بڑا شعبہ اختیار کرنے والا جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے سیرت سے، ان کے قدموں کی برکت سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آج لوگ مینجمنٹ کے حوالے سے اور سپروائزنگ کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، لیکن واللہ اگر میرے آقا علیہ السلام کی سیرت اور ان کی حدیثوں کو پڑھتا تو یقیناً یہ تمام چیزیں، کیسے مینیج کرنا لوگوں کو، یہ تمام چیزیں آ جاتی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے سمجھانے کا انداز بھی دیکھیں، آگے نہیں کہا کہ مطلب ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو ایسا نہیں کہا کہ تم بدتمیز ہو، معلوم نہیں ہوتا، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ جملے دیکھیں کتنی ترتیب ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ میں تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح پیش کیا۔ تب صحابہ اکرام کو سمجھ میں آیا ہاں واقعی آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، یعنی سمجھانے کا انداز بھی کیسا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آبزرو کرنا، ایک ہے کہ دیکھنا، ان کی نگرانی کرنا کہ ان کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز بہترین، یعنی ایگزامپل دے کر، مثال دے کر یہ سمجھایا کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو تمام کائنات کے مخلوق سے افضل ہیں، لیکن کیونکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں بھی نکاح کر رہا ہوں اور میں بھی روزے رکھ رہا ہوں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایسا نہیں کہ پورا ترک کر کے میں ان عبادات کو کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر یعنی ہمارے کنٹرول میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں۔ تو بیوی بھی تمہاری رعایا ہے، بچے بھی تمہاری رعایا ہے، مسجد کے انڈر ایک متولی ہے، ایک امام ہے، اسی طریقے سے محلے میں کونسلر کوئی بڑا ہے، اسی طریقے سے کمپنی آفس میں کوئی بڑا ہے، اس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی یہ تربیت کرے۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی سیرت سے یہ بھی ہمیں نکات ملتے ہیں کہ ہم کیسے ایک اچھے لیڈر بنیں، کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چھوٹی سی غلطی کیوں نہ ہو، شروع میں ہی ایٹ دا بگننگ پہلے ہی اس کو روک دیا جائے، اگر وہ غلط ہے تو پہلے ہی سے سمجھایا جائے، اسے روک دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے اور اس وقت پچھتاتا رہے، اس وقت بندہ جو ہے کف افسوس ملتا رہے، اس وقت کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت اور آقا علیہ السلام کے سیرت کے ایک عظیم پہلوؤں کو ہم خود سمجھیں اور عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین اگر کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا